میں آپس میں محبتیں کیسی تھی؟ آج لوگ لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جناب اس میں تو بہت اختلافات تھے. محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے. مولا علی نے پوچھا کہ یا ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ اے علی میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جس کو اجازت میں نہ ہے. مسکرا رہا ہوں. یہ صدیق اکبر صحابی ہے اور تعریف اہل بیت میں سے مولا علی کی کر رہے ہیں کہ اے علی میں نے سنا اپنے نبی سے کہ قیامت میں جنت میں وہی جائے گا جس کو اجازت میں نہ دے گا. یہ سن کر مولا علی بھی ہنس پڑے اور مسکرانے لگے. اب صدیق اکبر نے پوچھا کہ اے علی اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو مولا علی نے بتایا کہ اے ابو بکر پھر تو آپ کو بھی خوشخبری ہو کہ میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی جنت میں جانے کی اجازت اسی کو دے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے. جنت میں وہی جائے گا جس کو اجازت علی دیں گے. یہ شان اہل بیت ہو گئی. لیکن اجازت اسی کو ملے گی جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی. اور کوئی یک طرفہ محبت کر کے جنت میں جائے نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ نے ستاروں کی طرح اور اہل بیت نے کشتی کی طرح. سمندر میں سوار ہونے والے کو تیرنے کے لیے کشتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور راستہ بنانے کے لیے ستاروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اگر اس کے پاس ستارے ہو اور کشتی نہ ہو راستہ تو بنا لے گا لیکن ڈوب جائے گا. اگر کشتی ہو اور ستارے نہ ہو تیر تو لے گا لیکن منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. تو ستارے ہیں صحابہ، کشتی ہے اہل بیت اور منزل ہے جنت. جنت تک جانے کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے اور ستاروں کی بھی ضرورت ہے اور کشتی اہل بیت ہے، ستارے صحابہ ہے. تو پتہ چلا جنت تک جانے کے لیے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے. وہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے میرے اور قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میری اتنی عبادتیں کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا کہ جب وہ مجھ سے محبت کر لیتا ہے اور میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو اس کا اس کو انعام کیا دیتا ہوں، اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے، اس کا اجر کیا ملتا ہے کہ اس بندے نے جو کام میں نے فرض کیے وہ فرائض بھی ادا کیے، اس کے بعد اس نے صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی بلکہ تہجد بھی پڑھی اور نوافل بھی پڑھی. جو نوافل کام تھے اس نے وہ بھی کیے. اس نے ہر پوری کوشش کی کہ وہ میرے قریب ہو جائے اور جب وہ میرے قریب ہو گیا تو میں نے اس سے محبت کر لی. فرمایا اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ جب وہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلا کرتا ہے. کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس سے کیا مقصد ہے؟ مراد اور مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ رب سے محبت کرنے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ولی بنا لیا، اسے دوست بنا لیا اور جب رب تعالیٰ نے اسے اپنا دوست بنایا تو رب تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آنکھیں تو عبد القادر جیلانی کی ہیں لیکن اس میں نظر میرے رب کی ہوتی ہے. ہاتھ تو بابا فرید گنج شکر کے ہیں لیکن اس میں پکڑ میرے رب کی ہوتی ہے. کان تو غریب نواز کے ہیں لیکن اس میں سنوائی میرے رب کی ہوتی ہے اور ٹانگیں تو اولیاء کی ہیں لیکن اس میں طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہوتی ہے. تو اس طرح اللہ اعضاء بن جاتا ہے اور پھر وہ دیکھنا وہ صرف دیوار کے اس طرف نہیں بلکہ دیوار کے پار شہروں کے پار وہ نظر پہنچ جاتی ہے اور ملکوں کے پار وہ نظر پہنچ جاتی ہے. پھر وہ سننا ایسا نہیں کہ صرف جہاں سے آواز آ سکے وہاں سے سنا جائے بلکہ یہ مرید کراچی سے بیٹھ کے پکارے گا تو غوث اعظم بغداد میں بھی اس کی آواز کو سننے کے لیے، کیونکہ رب تعالیٰ کان بن جاتا ہے. مقصد یہ نہیں کہ اللہ کان بن گیا، مقصد اور مراد یہ ہے کہ ان کے کانوں میں طاقت رب تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ حقیقت تو شراب بھی تھا لیکن اب تم نے میرے نام کا ادب کیا تو رب تعالیٰ نے تجھے اپنا دوست اور اپنا ولی بنا دیا. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی اللہ کے جو گنہگار بندے ہوتے ہیں وہ ولی بن جاتے ہیں. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی متقی اور پرہیزگار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے نا تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں
کہ غوث اعظم عبد القادر رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیا کرتا تھا. حالانکہ روزہ رکھنا تو ایک عاقل، ایک بالغ، ایک بڑے شخص پر فرض ہے، بچوں کا تو روزہ فرض نہیں ہے. لیکن غوث اعظم کا تقویٰ ایسا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنی عقل تھی اور اتنی پرہیزگاری حاصل تھی کہ ابھی گود کے پیدائشی بچے ہیں لیکن رمضان میں ماں کا دودھ نہیں. مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا چاند کی رویت پر کہ نہ جانے چاند نظر آیا یا نہیں آیا. تو لوگ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرا بچہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ عبد القادر نے دودھ نہیں پیا. تو لوگ سمجھ گئے کہ جب عبد القادر نے دودھ نہیں پیا تو مطلب آج چاند نظر آ گیا اور رمضان ہو گیا، کیونکہ عبد القادر نے دودھ نہیں پیا. یہ مشہور تھا نا کہ وہ رمضان میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے. تو تقوی کا عالم دیکھیے، بچپن سے ہی ایسا تھا. اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ پتہ کب چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا ولی بنا لیا اور آپ کو اپنا دوست بنا لیا، آپ کو یہ پتہ کیسے چلا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے مدرسے میں اپنے مکتب میں پڑھنے جا رہا تھا 10 سال کا تھا. میں مدرسے پڑھنے جا رہا تھا تو جاتے جاتے مجھے فرشتے چھوڑنے جاتے تھے. مدرسے پڑھنے جاتا تھا تو مجھے فرشتے چھوڑنے جاتے تھے اور جب میں مدرسے میں اپنے مکتب میں پہنچتا تو فرشتے یہ صدا لگاتے تھے کہ اے نوجوانوں جگہ خالی کر دو، رب تعالیٰ کا دوست آ رہا ہے. اس وقت سے مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے جنگل میں نکل گئے. غیب سے آواز آئی، اے غوث کیا ہم تمہیں اسلام کے لیے پیدا کیا؟ غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر ہم نے تمہیں اسلام کے لیے پیدا نہیں کیا. غوث اعظم گھبرا کر واپس آ اور آپ کی پرہیزگاری ہے اور بچپن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا. اب آگے چلیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ہمت پر جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوتا. وہ کس طرح نہیں ہوتا اس واقعے سے سنیے. ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں بچوں کو سبق پڑھا رہا ہے، دین کی تعلیم دے رہے. اتنے میں دیکھا کہ چھت پر سے ایک بہت بڑا خوفناک سانپ آپ کے دامن پہ، بہت بڑا خوفناک سانپ اور بہت تگڑا سانپ آپ کے دامن پہ آ کے گرا. غوث اعظم پڑھا رہے، پھر وہ دامن کے اندر سے گھس کر آستین میں سے گھس کر یہاں سے نکل کر گردن میں لپٹ گئے اور لپٹنے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے سامنے آ کے اپنا منہ کھولا کہ وہ سانپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو کر رہا تھا. تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہم عربی پڑھتے تھے، ہم فارسی پڑھتے تھے. اگر فارسی میں گفتگو ہوتی تو سمجھتے، عربی میں ہوتی تو سمجھتے، لیکن سانپ نہ جانے کون سی زبان بولتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو سانپ گفتگو کر رہا تھا، غوث اعظم بھی اس سے گفتگو کر رہے تھے. غوث اعظم ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے. اس کے بعد وہ سانپ چلا گیا تو طلبہ نے پوچھا کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ ہم نے آوازیں سنی، ہم نے یہ سنا کہ آپ اور سانپ کچھ گفتگو کر رہے تھے. آپ عربی میں کرتے تو سمجھ آتا، فارسی میں کرتے تو سمجھ آتا، لیکن نہ جانے یہ سانپ اور جانوروں کی زبان کون سی ہوتی ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سانپ جن تھا، سانپ کی شکل بن کر آیا تھا اور یہ مجھے بہکانے آیا تھا، لیکن میں اسے نہیں بہکا. تو بالآخر یہ میری شکل کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی رب کعبہ کی قسم ہم نے بڑوں کو آزمایا، کوئی کسی طریقے سے ڈر گیا، کوئی کسی طریقے سے ڈر گیا، لیکن رب تعالیٰ نے تمہیں اتنا بہادر بنایا کہ ہم نے تمہیں ہر طریقے سے آزما لیا، تمہیں کوئی ڈر ہی نہیں لگتا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ کے ولی دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرا. اور آپ ذرا دیکھیے گفتگو پر آ جائیے تو غوث اعظم نے سانپ سے گفتگو فرمائی اور ادھر لوگ باتیں بناتے ہیں کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سن سکتے ہیں؟ تم یہاں سے عربی میں مصطفیٰ سے، اردو میں مصطفیٰ سے کیوں مانگتے ہو؟ حضور کا نام جانتے تھے. وہاں فرانس میں کوئی مانگے تو تم وہاں فرینچ میں کیوں حضور سے کچھ مانگتے ہو؟ حضور کہاں فرینچ جانتے تھے. وہاں فلسطین میں کوئی مانگے، وہاں بنگلہ دیش میں کوئی مانگے تو کہاں حضور افریقی زبان جانتے تھے. اوے نادانو، تم محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو جہاں غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ وہ غوث سانپ سے باتیں کر رہا ہے، وہ غوث جانور کی زبان بول رہا ہے، وہ نہ عربی ہے، وہ نہ اردو ہے، وہ نہ پنجابی ہے، وہ نہ سندھی ہے، وہ نہ فارسی ہے، نہ جانے سانپ اور جانور کون سی زبان بولتے ہیں. لیکن یہ عبد القادر جیلانی جانور سے بھی
گفتگو کر رہا ہے، وہ جو بات کرتا ہے محمد مصطفیٰ کی، وہ جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تم سرکار کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا اور وہ بلند رتبہ عطا فرمایا کہ صرف انسان ہی آپ کے در پر نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے جن ہو، چاہے نباتات، چاہے بے جان چیز ہو، چاہے وہ عربی بولتا ہو، چاہے وہ سندھی بولتا ہو، چاہے وہ پنجابی بولتا ہو، چاہے وہ کچھ بھی نہ بولتا ہو، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دستگیر بنایا۔ وہ فقیروں کی، وہ تنگ دستوں کی دستگیر فرماتے ہیں۔ تو غوث اعظم کا در وہ در ہے، اور غوث اعظم کا دربار وہ دربار ہے کہ یہاں صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی فریاد کرتے ہیں، بلکہ جن بھی فریاد کرتے ہیں، جماعتات بھی فریاد کرتے ہیں، نباتات بھی فریاد کرتے ہیں، اور غوث اعظم جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، غوث اعظم جنات کی بولی بھی سمجھتے ہیں، غوث اعظم پتھروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، غوث اعظم شجر و حجر کی بولی بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ جس کو اپنی طاقتیں دے دے تو بندہ زبان اس بندے کی ہوتی ہے لیکن اس میں بولنا رب کا آ جاتا ہے، آنکھیں اس بندے کی ہوتی ہے لیکن نظر رب کی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو اپنی طاقتیں عطا فرماتی، تو غوث اعظم ادھر بغداد میں تشریف فرما ہے، لیکن ہم یہاں قادری دیوانے ادھر سے پکاریں گے تو ادھر غوث اعظم ہماری فریاد کو بھی سن لیں گے۔